نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، فطری طور پر ہم میں آپس کے اندر کوئی اختلاف ہوتا ہے یا لینے دینے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کو معاف کر دینا یہ بہترین عمل ہے اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، حضور کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے 2 آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک کہے گا کہ اے مولا کریم، مجھے میرے اس بھائی سے انصاف دلا دے۔ رب تبارک و تعالی دوسرے آدمی سے فرمائے گا کہ اسے اس کا حق دو، جو تم نے اس کا حق مارا ہے، اس کا حق تلف کیا ہے، وہ اس کو دو، کیونکہ میری عدالت کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ یا الہی، میری نیکیوں میں سے کچھ بھی اب باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف چاہنے والوں سے فرمائے گا کہ اب تم کیا کہتے ہو، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں بچی ہے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس کے پاس جب کوئی نیکی نہیں ہے تو اس کے عوض میں میرے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہائے اطہر اشکبار ہو گئیں، یعنی آپ رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ بے شک یہ بہت شدید دن ہوگا کہ لوگ اپنے گناہ دوسروں پر ڈالنے کے خواہش مند ہوں گے۔ اللہ رب العزت پہلے شخص سے فرمائے گا کہ ذرا نظر اٹھا کر جنت کو تو دیکھو۔ وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا کہ میں نے سونے چاندی کے اونچے اونچے محل دیکھے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کون سے نبی، کون سے صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا میں وہ محل اسے دوں گا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، ان کی قیمت کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تیرے پاس ہے ان کی قیمت، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے۔ چنانچہ وہ اسے معاف کر دے گا اور رب تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے بعد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں میں آپس میں صلح کرائے گا۔ اس ارشاد میں یہ تاکید پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی، بد کرداری نہ کرے، لوگوں سے نیکی اور بھلائی کرے۔ اب ذرا اے انسان تو غور تو کر، اگر تیرا نامہ اعمال اس دن مظالم سے پاک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے لطف و کرم سے بخش دے اور تجھے سعادت ابدی کا یقین ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی عدالت سے واپس لوٹتے ہوئے اے انسان، تجھے کتنی خوشی اور کس قدر مسرت ہوگی۔ تیرے جسم پر رضا الہی کا لباس ہوگا، تیرے لیے ابدی سعادت ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس وقت تیرا دل خوشی اور شادمانی سے اڑ رہا ہوگا، تیرا چہرہ سفید اور نورانی ہوگا اور 14ویں رات کے چاند کی طرح
تاباں اور چمکدار ہوگا۔ تو سر اٹھائے ہوئے فخر کے ساتھ لوگوں میں جائے گا، تیری پیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی، جنت کی ہواؤں اور رضا الہی کی ٹھنڈک سے تیری پیشانی چمک رہی ہوگی، ساری مخلوق کی نگاہیں تجھ پر جمی ہوئی ہوں گی۔ اے انسان، وہ تیرے حسن و جمال پر رشک کریں گے، ملائکہ یعنی فرشتے تیرے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اور اسے راضی کر دیا، اسے سعادت ابدی میسر آ گئی اور اسے کبھی بھی بدبختی اور شقاوت سے ہمکنار ہونا نہیں پڑے گا۔ اے انسان، کیا تو یہ مقام اس مقام سے بلند نہیں سمجھتا جسے تو ریاکاری، تصنع، منافقت اور زیب و زینت سے لوگوں کے دلوں میں بناتا ہے؟ اگر تو اس بات کو اچھا سمجھتا ہے اور یقیناً وہی مقام آخرت اچھا ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں سچی نیت کے ساتھ حاضری دے، پھر تو یہ بلند مرتبہ انشاءاللہ حاصل کر لے گا۔ سامعین کرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہم میں آپس میں محبت و اتفاق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے ادب و احترام اور چھوٹوں سے محبت و شفقت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔